اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے جو موجودہ وسائل، ملک کی سیاست، ملک کی معیشت، اسی حالات میں رہتے ہوئے ہمارے آئین کے تحت جو ہمیں دیا گیا ہے پرپز، ملک کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا جو ہمارا آئین کہتا ہے، اس کے لیے ہم کیا بہتر دے سکتے ہیں اپنی رائے، جو اس کو رائے دے کے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں اور اس کو ملک کی بہتری کے لیے اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان گرامی میں سے پہلے ہمارے مہمان ہیں جناب عاشق علی رانا صاحب، جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، لاہور ٹیکس بار کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ٹیکس معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب حمید اللہ خان صاحب، جو FCCA ہیں، یہ لندن میں یہ سرٹیفائیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو ان کا بھی ایکسپوجر ہے ٹیکس سائٹس کا بھی اور اکاؤنٹنٹس کے حوالے سے۔ تو میں پہلے جناب عاشق صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی عاشق صاحب، ہمارا جو نظام ٹیکس ہے وہ ظاہر ہے کہ ملک کسی لوگوں کو ایک برابری کی بنیاد پہ لانے کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے جو حکومتیں پروگرام بناتی ہیں، اس میں اور اس کے لیے ٹیکس کا کردار بڑا نمایاں ہے آج کی سوسائٹی میں خاص طور پہ، اور ویسے بھی اسلامک سوسائٹی میں بھی زکوٰۃ کا نظام، خیرات، صدقات اور اس حوالے سے معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو بہتر مواقع دینے کے لیے اور فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ ٹیکس نظام ہے اور اس میں خاص طور پہ جو پروویژنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جیسے مثلاً اس وقت جو سخت سزاؤں کا بھی کہا جا رہا ہے آج کل کے، جو یہ نہیں کریں گے، اسی طرح سے جو پہلے فیسلٹیز دی جاتی تھیں، تو میرا ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے کہ ٹیکس دینے والوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے، کیونکہ دس از دی والنٹرلی کنٹریبیوشن آف دی انڈیویجول فار دی اسٹیٹ ویلفیئر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سخت قوانین بنوائے جا رہے ہیں اور ان سے ہیومیلیشن نہیں ہوگی لوگوں کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں پہ استعمال ہوں گے؟ غلط تو استعمال ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ، کیونکہ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو موجودہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، تھینک یو فار، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ کو جوائن کیا اور آج کا پروگرام آپ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم آپ کے آگے ایز اے چیئرمین، جب آپ اپیلنٹ ٹریبیونل تھے، ہم ایز اے کونسل آپ کے پیش ہوتے رہے، تو آج آپ کو دیکھ کے سر آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو ہیئر۔ سر نظام سر یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کا جو پالیسیز ہے نا، وہ کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری چینجنگ جو ہے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی لاء میں امینڈمنٹ آتی رہتی ہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کہا ٹیکس پیئرز کو عزت دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو ہمیں بہت زیادہ عزت دینی چاہیے، کہ یہ ہمارا ٹیکس پیئر ہی ہے جس کی وجہ سے ملک کا نظام چل رہا ہے۔ اور ٹیکس ایسے ہے جیسے جسم میں خون کا ایک رول کردار ادا کرتا ہے، کہ اگر جسم میں خون نہیں ہوگا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دینا ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمارا ڈیوٹی ہے۔ ہمارا اگر کوئی بھی لا بائنڈنگ سٹیزن ہے تو اس کے لیے ٹیکس دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری کسی ملک کے جو عوام میں ٹیکس نہیں دیں گی، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں جو آج کل جو ترقی پذیر ممالک ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں ابھی بھی ہمارے 3 ملین ٹیکس پیئرز ہیں۔ بالکل، لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ بھی بہت سارے بائی کمپلشن ہیں، جن کی سیلریاں بلاک کر دی گئی تھیں، اور آپ نے کہا جی نرسوں کو تنخواہیں نہیں ملنی، ٹیچرز کو سیلری نہیں ملنی، آپ اپنے 2 ملین سے 3 ملین ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ریٹرن ایوری بندہ لازمی دے، ہر بندہ ٹیکس ضرور دے رہا ہے، جو ارننگ ہے، جی جو ارننگ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس ضرور دے رہا ہے۔ ٹیکس تو جو موبائل پہ ٹیکس ریڈکشن ہو رہی ہے، آپ فیول ڈلواتے ہیں اس پہ ٹیکس ریڈکشن ہوتی ہے، آپ یہ لائٹ کنزمپشن کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ صرف ہمارا اندر کیا ہے، وہ کارپوریٹ کلچر ڈیولپ نہیں ہے، ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں کہ میں ٹیکس دوں گا تو آیا کہ مجھے جو ٹیکس آفیشلز ہیں وہ پکڑ تو نہیں لیں گے، جیسے کہ آپ نے فرمایا 203 جو آئی ہے، اریسٹ آف ٹیکس پیئرز، جی وہی میں ایک ایسا خوف و خراش پھیل گیا ہے۔ کا جو رول ہے، آئی اینڈ آئی ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو فیٹف نے
IMF نے ہم پہ جو ذمہ داریاں لگا دی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم آلریڈی لو ٹیکس دے رہے ہیں ہم انہی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، انہی کو آڈٹ میں لے کر آتے ہیں، انہی کا 161 کرتے ہیں، انہی کو پینلائز کرتے ہیں، جو ریٹرن نہیں دے رہے ہم ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو جب تک آپ ایک فرینڈلی پالیسیز نہیں لے کر آئیں گے، براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف نہیں جائیں گے، جیسے ہم نے ادارہ بنایا تھا BTB کا، آپ سبھی جانتے ہوں گے، تو وہ ادارے نے آج تک دیکھیں ہر بندے کا ریکارڈ ان کے پاس ہے. آپ اسٹامپ پیپر خریدتے ہیں، آپ کوئی پلاٹ ٹرانسفر کرواتے ہیں، آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، آپ کوئی کمرشل میٹر لگواتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو پکڑیں. وہ تو ٹیکس میں تو آ جاتا ہے ریکارڈ، ٹیکس نیٹ میں وہ آ گیا لیکن ٹیکس فائلر نہیں ہے. ٹیکس فائلر پھر بھی نہیں ہے، وہ نان فائلر کے 1% ایکسٹرا ٹیکس دے دیتے ہیں، ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں ڈر کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے کوئی فرینڈلی پالیسیز بنائیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ایمنیسٹی اسکیم ایک آنی چاہیے. ابھی آئی تھی نہیں سر، وہ ایمنیسٹی اسکیم ہو رہا ہے، وہ 12% بلڈرز کے لیے ہے. جی اس میں بھی آپ دیکھیں آرٹیفیشل پرائسز ہائی ہو گئی ہیں، لوگ پلاٹس لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، لیکن وہ جو گورنمنٹ کا پرپز تھا کہ اس میں آپ نے پر اسکوائر فٹ ٹیکس جمع کرانا ہے، آپ نے آپ کو بلڈرز رجسٹرڈ کرانا ہے. کوئی کتنے رجسٹریشنیں ہوئی ہیں، رجسٹریشنیں نہیں ہو رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس میں ایک کنسسٹنسی ہو، عوام کو پتہ ہو کہ میں جو ٹیکس دے رہا ہوں وہ میرا سیلف اسیسمنٹ سی کے تحت ایکسیپٹ ہو رہا ہے، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. ایک فکس ٹیکس رجیم لے آئیں FTR بیسس پہ. انہوں نے اب سارے FTR کیسز کو سارے نارمل لا میں لے آئے کہ ہر بندے کا آڈٹ ہو سکتا ہے، ہر کیس اکاؤنٹ کیس بن گیا. اب 2021 کے اندر ایون کہ پراپرٹی بھی انکم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نارمل انکم میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی پالیسیز لے کے آنی چاہیے جو ہمارا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہم جو ایز ڈوئنگ آف بزنس ہمارا جو مین ایجنڈا ہے ہم اس طرف لے کر لوگوں کو آئیں. ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں تاکہ ہم دوسرے ممالک کی طرح ہم بتائیں کہ ہمارے ملک میں بھی 70 to 80% لوگ ٹیکس فائلرز ہیں. تو اس طرح ملک کے اندر جو معیشت بڑھے گی وہ بڑھے گی تبھی جب لوگ اپنا ہر بندہ اپنا حصہ کردار ادا کرے گا. یہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی حمید اللہ صاحب، آپ منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ پہلے ابھی بات کر رہے تھے، تو یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کے اس وقت لاز ہیں یہ الٹیمیٹلی ان کا بینیفٹ ہوگا یا وائس ورثہ؟ السلام علیکم. تھینک یو بیٹی صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا یہاں آپ کے پروگرام میں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے سینئر آدمی کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو ابھی یعنی قوانین بنانا جو ہے نا وہ تو بڑا ایزی ہے. سب سے بڑا ایشو ہمارے ملک کا ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس وقت جو ہمارا بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو الٹا بالکل تو ابھی بھی جو ہمارا بنا ہوا ہے بالکل وہ گلوبل جو لاز ہیں پوری دنیا میں ہے اس کے ساتھ بالکل کمپیٹ کر رہا ہے اور بہترین لا بنا ہوا ہے بالکل فیٹ اف کی وجہ سے. لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن کی ایشوز ہیں، ابھی تک جو ہے نا اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کوئی چیزیں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو جو ہے نا پروزیکیوٹ نہیں کیا جا سکا ہے، اور ابھی وہ کیسز تو ہیں لیکن اس کو انجام تک نہیں پہنچایا گیا جس کی وجہ سے ہم اس میں ہیں. یہ آلموسٹ 2010 سے پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر اب زیادہ تر جو شور شرابہ فیٹ اف کی وجہ سے اب شروع ہوا ہے اور اویئرنیس شروع ہو گئی ہے. اس میں بھی اور بھی ایشوز یہ ہیں کہ ہم جو بھی لاز بناتے ہیں نا اس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی. جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو چاہیے اس کے روڈ شوز کریں، لوگوں کے پاس جائیں، اس کو پہنچائیں، ہر بندے کو پتہ ہوگی جی اینٹی منی لانڈرنگ ہے کیا اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں. تو جب تک لوگوں کو لا کی سمجھ نہیں آئے گی نا ہر بندہ ایسے ڈرے گا اور کوئی بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا اٹ سیلف بہترین ہے. تھوڑا سا میں آپ سے وضاحت اگر آپ کر سکیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سورس ہے کہ لوگ باہر سے جو بھیجتے ہیں ارننگز اپنی. اب ظاہر ہے وہاں ایک آدمی کما رہا ہے، پیچھے اس کے اتنا بڑا فیملیز ہیں، بلکہ کئی فیملیز ہیں ان پہ ڈپینڈنٹ ہے. وہاں کے قانون میں بھی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ اس اماؤنٹ سے زیادہ باہر نہیں بھیج سکتے یا کوئی اور وجہ، اور وہاں وہ ظاہر ہے 2-3 جگہ پہ لیگل اور انلیگل کام کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ پتہ نہیں ان کو قانونی طور پہ اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ کسی طرح سے کماتے ہیں. اب وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا اس کو
کیونکہ وہ پھر دوسرے موڈز تو پہلے ہنڈی ہوتی تھی، اب تو کم ہوتی جا رہی ہے ہنڈی والا سلسلہ. تو آلموسٹ اس وقت اگر سمجھے تو 95% لیگل موڈ میں ساری ٹرانزیکشن آ چکی ہوئی ہیں 95%؟ گلوبل. ہاں جی. اچھا. اب وہ آپ کے پاس راستے ختم ہو گئے ہیں. تو اب سب سے بہترین یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے جو لاسٹ تقریباً 1 ایئر سے اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر کافی ساری چیزیں انٹروڈیوس کریں، جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کی اویئرنیس بہت زیادہ کی ہے. نہیں، وہ جو میں نے آپ کو بتا، اس کو آپ کو کوئی ایکسپوجر ہے؟ ہاں جی. اس میں یہ ہے باہر کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں بھیج سکتا، اپنا خرچہ بھجواتا ہے نہیں بھیج سکتا. بالکل. اس میں بھی یہ ریسٹرکشن ہے کہ اگر اس کی وہاں پہ اگر لیگل سورس آف انکم ہے اس کو تو وہ ریمٹ کر سکتا ہے. اگر اس کے کوئی چیزیں ایسی کما رہا ہے جو کہ لیگل امبیٹ میں نہیں آتی اور اس کی وہاں پہ ایز پر لا ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اس کے لیے وہ پھر دوسرے راستے یوز کرے گا. لیکن جو بھی انفلو اگر فارن ایکسچینج میں آ رہا ہے، ایٹ دا اینڈ اس کے بینیفٹ ہے. چونکہ ہم ابھی بہت زیادہ ڈیولپنگ سٹیج میں ہیں، ہمیں فارن ریزرو کی ضرورت ہی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی سٹیپ اٹھائے ہیں اس کا کافی فائدہ ہوا ہے. بہت سارے اکاؤنٹس اس میں کھل گئے ہیں اور اس وقت تقریباً اب لاسٹ کوئی 10 منتھ سے دیکھیں تو 2 بلین پلس USD جو ہے وہ ریمیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں بہت اس کے اچھے یعنی نتائج ہیں. اور اس میں گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ ان کو بینیفٹس دیں. اب گاڑی اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے سبسیڈائز ہے، اس طرح کوئی پلاٹ وغیرہ کے اوپر ہے، ڈفرینٹ سبسڈیز دی ہیں گورنمنٹ نے کہ اگر آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور پراپر بینکنگ چینل سے اپنی ریمیٹنسز کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی کو اس کے کافی سارے بینیفٹس ملیں گے. یار آپ عاشق صاحب، یہ جو 90 والا وہ کیا تھا، فائنانس کا فیسلٹیز تھی کہ آپ پیسے لا سکتے ہیں باہر، اس کو پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، ابھی بھی ہے لا تو وہ موجود ابھی بھی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ منی لانڈرنگ اور اس میں کہیں کلیش ہو رہا ہے یا اس سے کچھ دیکھا کبھی آپ نے؟ اس میں یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن 111 ہے جی، اس کا سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے باہر جو آپ کی لیجیٹیمیٹ اماؤنٹ ہے اس کو اگر آپ بذریعہ کراس جو ہے فارن ریمیٹنس پاکستان ریمٹ کرتے ہیں تھرو پراپر چینل، اگر وہ اس کی مالیت انکیشمنٹ ہوتی ہے، یہاں پہ پاک روپیز میں ہم اس کا ایک سرٹیفکیٹ انکیشمنٹ لے لیتے ہیں، وہ اگر 5 ملین کے قریب ہے، اس پہ لمٹ رکھ دی ہے. پہلے لمٹ نہیں تھی. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. جی یہ تقریباً 4 سال سے لمٹ رکھ دی، پہلے لمٹ نہیں تھی، انلمیٹڈ تھا. تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یہ نہیں کہ وہ آپ 5 ملین سے زیادہ پیسے نہیں بھجوا سکتے، پہلے انلمیٹڈ تھے. اب بھی آپ 5 ملین سے ایکسیس پیسے بھجوا سکتے ہیں، لیکن وہ ایکسپلینیشن ہوگی، اس میں آپ ایکسپلین کریں گے سورس کہ کس ذرائع سے آئے اور کیا وجہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں انہوں نے امپورٹ کو روکا ہے اور ایکسپورٹرز کو انکریج کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا سائن ہے. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کہ ہمارے فورن ریزرو جو تھے، جو لاسٹ بجٹ سے آپ دیکھیں اس سرپلس میں ہم آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے. ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. سمندر پار جو ہمارے بہن بھائی آباد ہیں انہوں نے اس کووڈ کے دوران پاکستان کو پراپر سپورٹ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پالیسیز جو ہیں اس میں انفلیشن ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا. جیسے ہمارا ٹاپک معیشت کے بارے میں ہے تو ہم ٹیکس کے ہٹ کے بات بھی کریں. دیکھیے آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے، انفلیشن ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کو چاہیے، انٹرنیشنل فینامنا نہیں ہوگا سر، کچھ ایسی پرائزز ہیں جو ہماری پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ ادارے غیر فعال ہوئے ہیں. یہ آرٹیفیشل جو انفلیشن معیشت میں بڑھ رہی ہے، ایک ہوا پھیل چکی ہے کہ آج چینی کا ریٹ 80 ہے، کل وہ 90 ہوتا ہے، کبھی 100 ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب آدمی جس کی سیلری فکس ہے 1 سال کے لیے، 1 سال بجٹ آتا ہے، اس میں ہم سیلری کہتے ہیں مزدور کی بیسک پے 20,000 ہے، اور 1 سال کے اندر پرائسز جو انفلیٹ کر جاتی ہیں، وہ بندہ اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنائے گا، وہ معیشت کیسے چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انکنسسٹنسی اور پالیسی آف ٹیکسیشن میں ہے، اسی طرح انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر کہ آج ایک چیز کی پرائز کچھ ہے. آج میڈیسن خریدنا اتنے لوگوں کے اتنے مشکل ہو گیا ہے. ایک غریب آدمی کے لیے گاڑی میں اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوانا مشکل ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ علاج کرانا مشکل ہے. یا ہم نے ہمارا اپنا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، یا ہم کوئی ورث بڑھتا جا رہا ہے، ہم دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ. اب جناب حمید صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں. حمید صاحب، یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ انفلیشن اور ریٹس اور
تو یہ دیکھیں نا اسٹینڈرڈ آف لائف ہم نے اتنا بڑھایا, یہ فیسلٹیز, ایئر کنڈیشن, گاڑیاں, یہ سب پہلے تو نہیں تھا نا, یہ پچھلے 30 40 50 سال میں, لیکن ہماری ناشکری بڑھتی جا رہی ہے. اور شاید اس کی وجہ سے ایک جیسے اپنا عاشق صاحب نے بات کی کہ ہمارا ایک کنفیوژن, ایک جو ڈسٹربنس ہے وہ بڑھتا. اس پہ اعتماد کی فضا کیسے بحال کی جائے, کچھ آپ ایسے رائے دیں؟ اچھا, اس میں ریسنٹلی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے, ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ بڑا اچھا یعنی وہ کیا ہے کہ جی کوئی 35 ایئرز بیک جو ہے نا ہمارے پاس پیڈسٹل فین بھی نہیں تھا, سیلنگ فین بھی نہیں تھا, تو آج میرے گھر میں جو ہے نا 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. دنیا کی ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے جو میرے پاس نہیں ہے, گلوبلی ہے. تو اٹ مینز اگر میں نے اس لیول پہ گرو کیا پیڈسٹل فین نہ ہونے سے 3 گاڑیوں تک, تو اٹ مینز پاکستان بھی گرو کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑا جو ہمارا وہ ہے انفارچونیٹ ہے کہ ایز اے قوم ہم بہت زیادہ ناشکرے ہیں, اور اس کا اثر پاکستان کے جو تابناک مستقبل ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے. اس میں پیوٹل رول کون پلے کر سکتا ہے؟ دوسرا اس میں گورنمنٹ, تعلیمی ادارے, مذہبی ادارے, یا ہر انڈیویجول؟ اب ہر انڈیویجول تو ایسا نہیں کرے گا, اس کو تو کوئی نہ کوئی راستہ تو آئے گا. دیکھو نا, اللہ تعالیٰ بھی انبیاء علیہ السلام کو نازل کرتے ہیں کہ ان کو یہ دی جاتی ہے ڈیوٹی کہ لوگوں میں جا کے جو ہیجان ہے اس کو کس طرح سے ایک مرکز پہ جمع کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو نبی تو نہیں ہے ہمارے اس میں, وہی آپ نے خود ہی بات کر دی. کریں کیا کریں؟ لیڈرشپ کا سب سے پہلے جو فقدان ہے نا ہمارے ملک میں, تقریباً پچھلے کوئی 50 ایئر سے کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں. پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریسی ہے, لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. اور اس کی وجہ دوسرا ہے کہ ہم نے جو اپنی خواہشات ہیں نا اس کو ضرورت سمجھ لیا ہے. جب اس کو آپ ضرورت سمجھیں گے وہ کبھی بھی نہیں پوری ہوں گی. وہ آج یعنی ابھی میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو میں اس سے اوپر والی کی دیکھ رہا ہوں, ضرورت تو میری اس سے پوری ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بھی یہ ہیجان کی کیفیت ہے اور فرسٹریشن ہے, اور جس کی وجہ سے ہم سارے ان پیشنس ہوئے ہیں, لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں. لیڈرشپ کا ہم کس طرح اس کو اب اس میں یہ ہے جس طرح ابھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے نا آ رہا ہے, اس سے بھی فرق پڑے گا. اور دوسرا, جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جائیں گے, اسلام کی طرف جائیں گے, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. جب ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا نا تو یہ ہمارا ساری فرسٹریشن وغیرہ ختم ہو جائے گی. سمجھ آ سکتا ہے سر. بالکل جیسے فرمایا گیا ہے, اگر مدینہ کی ریاست کا جو ہم نے کہا ہے, سنا ہے کہ جی جہاں نظام آ جائے گا تو حالات بدل جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکی. مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ حضرت فاروق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ دریائے نیل کے کنارے کو بھوکا سوئے گا تو اس کا قصوروار میں ہوں گا. حضرت عمر نے یہ بات کی. جی جی. تو یہ وقت اب ہمیں ایسا لیڈر کی فقدان ہے. یہ لیڈر ہی ہے جو دیکھے گا کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں. ہم یہ ابھی سوچ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کا بیان بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں چیزیں دیکھیں, ایک ڈاکٹر اور ایک غریب آدمی جو ایک کسی محکمے میں کلرک ہے, جو ایک مزدور آدمی ہے, جو کہیں چھوٹی سی ڈیوٹی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, ان سے پوچھے کیا حالات ہیں. ان کی تنہائی نہیں بڑھی, ان کے گھروں میں ابھی تک وہ ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں. ان کی جو خواہشات ہیں ابھی وہ بڑی خواہشات نہیں, ان کے بچے اسکولوں میں بھی نہیں جاتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کا خیال کرے, ایسی پالیسیز بنائیں تاکہ ان کو ہیلتھ پہلے. دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جو علاج تھا وہ مفت ہو رہا ہوتا تھا, اب ان میں بھی پیسے, دوائیں مہنگی ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امیر آدمی اس کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو ایسی پالیسیز بن رہی ہیں ملک کے اندر کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. نہیں, ہر دور میں ایسے ہی نہیں ہوتا. ہر دور اس دور حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے جو تھے وہ سونے کے زیور پہنتے تھے, وہ اللہ کے نبی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پیلیسز میں رہتے تھے, اتنی بیویاں, اتنے محلات, سب کچھ. تو میرا خیال ہے کہ اس سے امپیکٹ اس کا اس طرح سے نہیں ہوتا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے امپیکٹ نہیں ہوتا. امپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اعتماد کریں اپنی ذات پہ بھی اور دوسرے پہ بھی. دوسرا سب سے جو مہنگائی کا سب سے جو بڑا ایشو ہے نا, اور جو لوگ رسپانسیبل ہیں نا ان کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا ہوا ہے, وہ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, جن کا کام ہے وہ اپنے آفیسز سے ہی نہیں نکلتے. جب وہ اپنے فیلڈ میں ہی نہیں جائیں گے, وہ جب فیلڈ میں ہی نہیں جائیں گے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو وہ گاڑی سے نہیں اترتے, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ایشوز کیا ہیں.
اور دوسرا ہے کہ درمیان میں جو چینلز ہیں ایک گروور سے لے کے آڑت تک کے جو چینلز ہیں نا ان کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، جس پہ اب گورنمنٹ کافی فوکس اور ان کی شاید سمجھ آ گئی ہے۔ نہیں روزگار نہیں ہے، وہ مس یوز کر رہے ہیں روزگار، اس کو مس یوز نہ کر سکے یہ کریں آپ، اس چیز وہ وہی ہے نا، اس چینلز کو جب چینلائز ہو جائے گا تو پھر پتہ ہوگا کہ کتنے دن، اور وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہے۔ جو درمیان میں آڑتی طبقہ ہے یا یہ جتنے ہولڈنگ والے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے، اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں دو چیزیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ جتنی بھی ہماری اپرووڈ سوسائٹیز ہیں، ہم دوسروں پہ جائیں ہی نہ کہ جو ایلیگل بنی ہوئی ہیں، اپرووڈ سوسائٹیز کا ہی ہم ڈیٹا لے لیں کہ ان کے پاس کتنے رجسٹرڈ لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کریں، اگر ان کو ہی ہم صرف ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو منیمم، اور ایف ایم سی جی کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں تو میرا خیال ہے اس میں منیمم 4 ملین تک ٹیکس پیئر ایڈ ہو سکتا ہے، اور وہ پراپر ٹیکس دینے والے ہوں گے۔ جو اس وقت 3 ملین ٹیکس پیئر ہیں، فائلر ہیں، اس میں آلموسٹ 1.5 ملین وہ ہیں جو تو صرف ٹیکس نیٹ میں آئے اور ان کی بلو ٹیکسیبل ریٹرن گئی ہوئی ہے، جو بلکہ لاس ہے، فائدہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ انہوں نے ایکسٹرا ٹیکس دینا تھا نان فائلر ہونے کی وجہ سے وہ فائلر بن گئے، ٹیکس بچا لیا انہوں نے، اور انکم اپنی انہوں نے بلو شو کی ہوئی ہے، اور کوئی میکنزم بھی ایف بی آر کے پاس نہیں ہے جو اس سے وہ چیک کر سکیں کہ وہ جو اتنی چیزیں لے رہے ہیں اس کے پاس کیا سورسنگ ہے۔ وہ کوئی ایک آدھ بندہ تو آ جاتا ہے کسی اس کی وجہ سے پھنس جائے، باقی تو فیسلٹیز کیا تو ہے کہ آپ رسید دیں اور دوسرا جتنی آٹومیشن ہو گئی ہے، اب جو فیلڈ آفیسز سٹاف ہیں نا، جتنے بھی یعنی آفیسز بنے ہوئے ہیں نا ایف بی آر کے، ان لوگوں کو وہ فیلڈ میں بھیجیں، روڈ شوز کریں، لوگوں سے ملیں، ان کا کانفیڈینس بڑھائیں، کمائی کے چکر میں لگ جاتے ہیں، وہ کراس چیک رکھیں نا، اس پہ کراس چیک کے بغیر تو کوئی فائدہ، مانیٹرنگ میں ہو۔ تو جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہماری یہ بات ہوئی تھی تو یہ پروپوزل آ رہی تھی، آپ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو لوگوں سے آپ کا میل جول ختم کریں، آج کل کمپیوٹرائزڈ ہے نا، آپ جو چیک کرنا ہے بیٹھ کے اس کو بندے کو جانے نہ دیں، وہ جائے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کا 5 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے، آپ مجھے 1 لاکھ بھی دے دے تو باقی میں وہ والی بات ہی نہیں کر رہا، میں وہ بات نہیں کر رہا کہ وہ فیلڈ میں لوگوں کے پاس اس کام، میں یہ کہہ رہا ہوں فیلڈ میں جا کے وہ روڈ شوز کریں، اس طرح کی اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ لوگ نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا وہ، تو کہے گا مجھے دو، نہیں وہ تک نہ اس کا مورل ویلیو بڑھا نہیں، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بھی کافی تیز ہو گئے ہوئے، اور دوسرا ہے کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ بھی ہے نا، لوگ ایون 50 ایئر سے بزنس کر رہے ہیں، اس کی سمجھ ہے، لیکن ٹیکس کی کوئی بھی چیز آ جائے نا، روڈ اٹکانے کے لیے صرف کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہمیں سمجھائیں، اس کو سمجھانے تک جو ٹائم ہوتا ہے نا اتنی تک وہ لا ویسے لیپس ہو چکا، اتنی دیر گورنمنٹ دوبارہ اگلے بجٹ میں جو ہے نا چینجز لا کے لے آتی ہیں۔ منیمم یہ کوئی بھی جو لا بنانا ہے 5 ایئرس کے لیے بنا دیں، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو منیمم 5 ایئرس سے پہلے چینج نہ کریں۔ اب ہر سال ایون ریٹرن اتنی چینج ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، نہیں ابھی ٹیکس ریٹرن ہر سال چینج ہو رہی ہے، سال کے اندر ایسا ہوا ہے۔ جی عاجل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمیں سمجھے کہ معیشت کو چلانے کے لیے ہمیں پورے پاکستانی قوم کو ایک قوم بننا پڑے گا، تاکہ تربیت، مورل تربیت کریں لوگ، اور یہ تربیت ہر بندہ اپنے گھر سے، اپنی جو درسگاہ ہے وہاں سے سیکھ کے نکلے گا، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، جب تک ہم آپ کو وہ تو دے نہیں رہے نا، آپ کو تعلیمی ادارے تو کو مورل ایجوکیشن ہی نہیں دے رہے، پورا انڈسٹری بن گئی ہے۔ تعلیمی ادارے جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی آپس میں ایک کمپٹیشن ایسا چل رہا ہے، اب وہاں پہ فیسوں کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، جو جتنی مرضی فیس بھراتا ہے، ایون کہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہی ہے کہ آپ جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا نظام اس کو پازیٹیو کریں۔ جاتے ہیں پھر دوبارہ پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں ہم جناب آپ سے بات ہو رہی تھی سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے مورل ایجوکیشن کیسے دی جائے۔ دوسرا ہے کہ اس میں ہم یعنی لیڈرشپ کا فقدان تو ہے ہی ہے، لیکن ایز اے پیرنٹس جو ہے نا ہمارا اپنا بھی یہ ہے کہ لیڈر تو بہت اچھے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ لیڈرز کی تو کمی نہیں ہے، لیڈر ہی لیڈر ہیں بہت، اب ہمیں بیسک ریکگنیشن نہیں ہے نا ان کی، اگر جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، بول کے دکھائیں، عمران خان صاحب کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، بھٹو صاحب، جو ان کا ساتھی بیٹھا ہوگا تو وہ زرداری صاحب کو سپورٹ کرے گا، وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے گا، فضل الرحمان خان صاحب سپورٹ کرے گا، جماعت اسلامی والا
وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرے گا. ایوری وہ تو ہر جگہ ہے جی, وہ لیڈرشپ بہت ہے اور بڑی مضبوط لیڈرشپ ہے. آپ اس میں خلاف بات نہیں کر سکتے. یہ وہی ہے نا بلائنڈ جو فالوئنگ ہے نا, جس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ جو جس کو فالو کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کیا, اس کے کریکٹر کا ہی نہیں پتا, لیکن وہ فالو کر رہے ہیں, اس کو پتا ہے, لیکن پھر بھی فالو کر رہے ہیں تو اٹ مین ہم اندھے ہیں. وہ ویسے یہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے. جی سر. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے جو احترام اور ان کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. تو وہ لیڈر جو ہے وہ اس کی بھی انسانی کوتاہیاں ہر بندہ سمجھتا ہے میرے اندر بھی ہیں تو میرے لیڈر کے اندر بھی ہے, دین واٹ, اس کو اس لیے وہ نہیں کیا. تو اس سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ فرق بھی نہیں پڑتا اور نہ پڑا, لیکن اس کو مورل ویلیو کو بڑھانے کے لیے اس لیڈر کو راغب کرنا کہ وہ لوگوں کی مورل ویلیو کو اپ کرے کہ یار اس معاملے میں ٹیکس دو یا یہ نہیں. ابھی جس طرح ریسنٹلی انہوں نے یکساں تعلیمی نصاب کی طرف آئے ہیں, اس میں ٹوٹل قرآن مجید کو شامل کر رہے ہیں کہ آپ کا فرسٹ سے لے کے 12 تک جو ہے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے اس کو ٹوٹل, جب یہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا تو آٹومیٹیکلی چینج آئے گی, لیکن اٹ ٹیک ٹائم. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے 2 سال میں ہو جائے, جب کبھی بھی نہیں آئے گا پھر وہ کوئی اور آئے گا اس کو کاٹ دے گا. نہیں, اس کو اب کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہوں, جو آئے تو وہ گورنمنٹ اس کو ٹوٹلی جو ہے نا وائنڈ اپ کر دے سسٹم کو اور نیا سسٹم لے کے آنے کی کوشش کریں. تو یہ نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ہماری اپنی جو تربیت ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو انسان بنائیں. ان کو یہ نہ پہلے دن سے سکھائیں کہ آپ کے اچھے نمبر اس لیے آنے چاہیے کہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی, اچھا پیسہ ملے گا. کا پرپس جو ہے وہ ہم نے اس کو انسان بنانا ہے اور پروڈکٹیو بنانا ہے کہ وہ ایک اچھا ہیومن بینگ بنے, ایک اچھا مسلمان بنے, ایک اچھا انسان بنے. جب ہم اس کی یہ تربیت کریں گے تو آٹومیٹیکلی ساری چیزیں بدل جائیں گی. اس وقت ہم تربیت یہ کر رہے ہیں کہ بے شک جھوٹ بولو, چیٹنگ کرو, اچھے نمبر لو, اچھی نوکری ملے گی. اور دوسرا کہ جو میں سمجھتا ہوں سر یہ تو ایک جو ہر حکومت میں پرابلمز آتی ہیں اور ہر کسی ہر دور میں رہا ہے. ہمیں ایون کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ چلتے آتے ہیں, اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ان کی جو ڈیوٹیز ہیں, ان کی جو ڈیوٹیز ہیں جس محکمے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پرائز کنٹرول کمیٹی والے اپنا حق ادا کریں, ایف بی آر آفیشیلز خاص طور پہ پبلک ڈیلنگ والے ان کو, کیونکہ جو حکومتی لوگ ہیں وہ ایک پالیسیز بنا سکتے ہیں. جیسے موجودہ گورنمنٹ اچھے قوانین بنا رہی ہے, اسمبلی میں اچھے قوانین پاس ہو رہے ہیں, تو ان کی امپلیمنٹیشن ہمارے اداروں نے کرانی ہے, ہمارے آفیسرز نے کرانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو چاہیے کہ ملک کے لیے خودارہ سوچیں, ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دوسرا یہ کہ ہمارے جیسے ایک ہمارے پروجیکٹ ہے سی پیک کا, ایک جو ہے اللہ پاک نے نعمت جیسے نوازا ہے, یہ اگر ہم سب مل کر اس کو کامیاب کریں اور باہر کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے ساتھ کنٹریز ہیں, وہ یہاں جہاں سے انویسٹر جو ہیں وہ یہاں اس ملک کے اندر آئیں, انویسٹمنٹ کریں, یہاں جو ہے امپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو ملے, ہم ان لوگوں کو سیکیور کریں. آپ دیکھیں کہ آئے دن ہمارے انسرٹینٹی کی وجہ سے کوئی نہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, وہ ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ہمیں اپنے ملک کو ناموشن کرنا پڑے گا, اپنے ملک کو بدنام ہونے سے ان ایسی کالی بیروں کو اس ملک سے نکالنا پڑے گا. ان کا جو ہے جو جہاں حد تک ہو سکتا ہے ہم ان کو کنٹرول کریں. اپنے ملک کے اندر ہمارے اندر معدنیات ہیں, اس کا محلے وقوع دیکھیں, اگر ہم یہاں سے مائننگز کو اگر ہم نکالیں, نمک ہے, یہاں پہ کوئلہ ہے, ہر قسم کے ذخائر ہیں, گیس اس ملک کے اندر ہے, تو سولر آپ یہاں پہ چلاتے ہیں, آپ کے پاس سی پیک اتنا اچھا روٹ ہے, ڈیپ سی آپ کے پاس ہے. تو میں معیشت کو ترقی کرنے کے لیے, اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں ضرورت ہے بحیثیت قوم ہم تمام لوگ مل کر اپنے ملک کی جو ہمارے ٹورسٹ یہاں پہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے یہاں پہ جو ہے جگہ ہیں, سائٹس ہیں, ہمیں چاہیے اپنے ملک کو اچھا, ہمیں ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ ملک کا جو اچھا پہلو ہوتا ہے اس کو اجاگر کریں, اس کو لوگوں کو دکھائیں, اچھا آئینہ دکھائیں. تو ہر ادارے کو میں سمجھتا ہوں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہم جوڈیشری میں ہو, چاہے وکلا برادری میں ہو, چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں بینگ پاکستانی ایک قوم, ایک ملک کی طرح ہمیں اس میں سندھی, بلوچی اور پنجابی سب قومیں چھوڑ کے ایک قوم بننا پڑے گا. جی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ. ہاں جی سر, اس پہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا یہ بھی المیہ رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی ٹیکنالوجی کو شفٹ نہیں کیا, ہم اسمبلر ہی رہے ہیں. ایون صرف آٹو کو لے لیں تو ہمارے اس کے ساتھ ایگریمنٹس یہی تھے جو بڑی کمپنیز یہاں پہ آئی تھیں کہ وہ ود ان 5 ایئرز یہاں پہ ٹیکنالوجی شفٹ کریں گے.
यहाँ पे 30 ایئرس پلس ہو گئے ابھی تک ہم اسمبلر ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی کی جو اس وقت اگر وہ دیکھیں اگر 5 لاکھ کی گاڑی ہونی چاہیے وہ 20 لاکھ کی ہے، ٹیکنالوجی شفٹ ہی نہیں ہوئی. کہ 10 سال میں اردو زبان ہوگی ہماری. بالکل. تو کانسٹیٹیوشن کے بنے ہوئے 73 سے لے کے اب تک اب خیر انہوں نے امپلیمنٹ تو کر دیا کہ جی اب کوئی بھی جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جسٹس جواد خواجہ صاحب کی ججمنٹ ہے. وہ تو المیہ ہے. ہاں جی. دوسرا ہے کہ جو ٹورزم کی انہوں نے بات کی ہے، اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن اس کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے کہ ان لوگ وہاں ایریاز تک آپ کے روڈز ہوں گے، لوگ جا سکیں، سیکیورٹی ہوگی، لوگ جائیں گے. اس وقت بھی بہت زیادہ ٹورسٹ آ رہا ہے پاکستان میں، باہر سے بھی آ رہا ہے. ایون اب اگر عید کے جو 5 ڈیز تھے اس پہ بھی ایک یعنی رومر کو ہی اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو 65 بلین کا 7 ڈیز میں بزنس ہوا ہے ٹورزم کی وجہ سے. تو یہی اگر اس کو ہی ہم صرف پروموٹ کر لیں اس وقت، اور دوسرا ہے کہ ہم جو بھی یہاں پہ معاہدے کریں وہ ٹیکنالوجی بیس شفٹ بیس ہوں، نہ کہ اسمبلنگ کے لیے ہو. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا، ہماری ایکسپورٹ سرپلس میں آئے گی. خاص طور پہ جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں را میٹیریل والے جیسے کاٹن ہے یا گرین ہے یا یہی چیزیں، اس کی حد تک تو ہم کریں. چلو وہ ٹیکنالوجی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، ایگریکلچر لینڈ اتنی ہے، ہاں اس کو تو ایگریکلچر زمین ہے، بڑی ہر قسم کا پھل سبزی ہر قسم کی چیزیں، وہاں پانی کا سسٹم جو اس کو امپروو کیا جائے کہ وہاں کیسے لوگوں کو اچھا قرضہ کی اسکیم تو ہے، وہاں پہ ٹیوب ویل ہے، سولر سسٹم دیے گئے ہیں، پانی کے تو نظام ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اب ہمیں کسانوں کو سہولیات دینی چاہیے، ہمیں ہر سیکٹر میں سوچنا چاہیے. اب سب اس ملک کے اندر پوٹینشیل ہے، اس ملک کے اندر ہر چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ اور اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے، اتنا خوبصورت ہر موسم اس ملک کے اندر ہے. جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں، اس کا خطہ دیکھیں، اس کی آب و ہوا، اس کا محل وقوع، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بحیثیت قوم اپنی معیشت کو اوپر لے کے جانا چاہیے. ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد کریں اور اپنی رسپیکٹ کرنا. دو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بنیادی جو ہمارے پرابلمز ہیں، ایک تو ہمارے ہاں عزت نفس جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہوتی، ہیوملیٹنگ جو ہمارا ایٹیٹیوڈس، اور دوسرا ہم بڑے اذیت پسند قوم. ایک موٹر سائیکل والا ہے تو وہ کار کو آگے نہیں نکلنے دے گا، پیدل والا جو ہے وہ سائیکل والے کو آگے نہیں جانے دے گا کہ وہ میں. تو یہ ایک ذہنی مینٹل ٹینڈنسی جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے رول پلے کرنا چاہیے. کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہمارے ایکٹیو ہی نہیں ہے. اب ایک کرونا تھوڑا سا سمجھ لیں بیٹرمنٹ لے کے آیا کہ ہم نے کافی ساری چیزیں یہاں پہ ایجاد بنا لی ہیں، مینوفیکچرنگ شروع کر دی ہیں. آپ کے جو یہ اکوپمنٹ تھے وہ سارے ہم نے یعنی خود ہی بنا لیے، اب ویکسینیشن تک پہنچ گئے ہوئے ہیں. اب یعنی یہاں پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، بہت ہائیلی اکوپڈ پروفیشنلز اویلیبل ہیں، صرف ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے. رائٹ ریسورس رائٹ پلیس پہ جس وقت آ جائے گا، ریسرچ شروع ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے ود ان 2-3 ایئرس. اور دوسرا ہے کہ اس وقت بھی جو لانگ ٹرم پالیسیز آ رہی ہیں، جس طرح ڈیمز پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد 30-40 سال بعد شروع ہوئے ہیں، اب یہ کمپلیٹ ہوں گے ود ان نیکسٹ 5-7 ایئرس. تو اب ان کا جو بینیفٹ ہے وہ بعد میں آئے گا. اس سے ایک تو آپ کی ایگریکلچر جو ہے اس کو بڑا فائدہ ہوئے گا، آپ کے فلڈز رک جائیں گے، کتنے لاسز ہوتے ہیں، پاور جنریشن آپ کی سبسیڈائز ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ بڑی اچھی پروپوزلز آپ دیتی ہیں. دوسرا ایک اور چیز جو ہے نا میں اگر ایڈ کروں کہ ہم جتنے بھی اگر ہم لونز لے رہے ہیں، چاہے انٹرنل ہیں چاہے ایکسٹرنل ہیں، اگر ڈیولپمنٹ لون لے رہے ہیں تو وہ ہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کریں جہاں سے ارننگ ہو اور وہ پے بیک ہو سکے، نہ کہ ہم سبسڈی والے پروجیکٹس پہ لگائیں. سبسڈی دیکھیں نا وہ ساری عمر ہم سبسڈی پہ چلا جاتا ہے نا، ہمارا ڈیفنس کا بڑا پرابلم ہے نا، ڈیفنس اور سیکورٹی کا. جی تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں نے زحمت کی، اتنا اپنا وقت نکالا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ملک کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ان مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں. تو یہ پروپوزل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں، آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ کو بھی دعوت دیں گے. تھینک یو ویری مچ ناظرین.